لاہور، 14 فروری۔ پیاری بیٹی، آج تمہیں گئے 1 برس بیت گیا۔ اس گزرے 1 برس نے مجھے سمجھا دیا کہ کچھ چیزیں اپنی ہوتے ہوئے بھی اپنی نہیں ہوتی، جیسے تم، جیسے میرا دل۔ گزرے برس میں میرے دل نے تمہارے ایک ایک لمحے کی خبر مجھے دی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ کوئی خبر تمہارے سکون کی نہ تھی۔ تمہارے جانے کے بعد یہ دل واحد چیز ہے جس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور تمہاری ماں واحد ہستی ہے جس نے وفا کی ہے۔ مجھے یاد ہے جب تم گئی تھی تو میں نے صرف ایک بار کہا تھا، نمو ہمارے لیے مر گئی، اب اس کا نام کوئی نہیں لے گا۔ تمہاری ماں بہت روئی، مگر خدا گواہ ہے اس نے تمہیں مردہ سمجھ کر تم پر فاتحہ پڑھ لی۔ اب خط پڑھ کر رونا مت، تم نے وہ عذاب نہیں بھگتا نا جو ہم نے بھگتا ہے۔ تمہارے گھر سے بھاگ جانے والے عمل نے مجھے اور تمہاری ماں کو شیطان بنا دیا، جس کو کنکریاں مارنے اور ثواب حاصل کرنے صبح و شام لوگ آتے ہیں۔ تم کہا کرتی تھی، بابا دنیا کا خوف دل سے نکال دیں، دنیا ایک دن کسی کو یاد رکھتی ہے، دوسرے دن بھول جاتی ہے۔ مگر تم غلط کہا کرتی تھی۔ 1 برس گزر گیا، مگر ہم لوگ شیطان سے فرشتے نہیں بن سکے، اور شاید قیامت تک بن بھی نہ سکیں۔ میں اب بھی دن کی روشنی میں گھر سے نہیں نکلتا۔ لوگ میرا چہرہ پہچان جاتے ہیں اور انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں، وہ دیکھو اس لڑکی کا باپ جا رہا ہے جو رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ پھر میں سوچتا ہوں، لوگ کتنا اچھا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کاش اللہ مجھے اس زمانے میں رکھتا تو میں بھی تمہیں زندہ دفن کر دیتا، مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر اس دور میں بیٹی کا باپ بنانا تھا تو تمہارے جیسی کرم و جلی کا باپ نہ بناتا۔ تم کہا کرتی تھی نا، بابا اللہ میری ہر دعا سنتا ہے، سمجھو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بس میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے موت دے دے، نہیں تو کسی دن میں خود موت کو گلے لگا لوں گا۔ دیکھو مجھے بابا نہ کہنا، مجھے بابا کہنے کا حق تم کھو چکی ہو۔ فقط صدیق احمد، لاہور، 25 جولائی۔ پیاری بیٹی، آج میں نے اس شخص کو دیکھا جس کی خاطر تم ہمیں زندہ قبر میں اتار گئی تھی۔ اسے دیکھتا گیا اور سوچتا گیا، اس میں ایسا کیا ہے جس کی خاطر تم نے میرے اٹھے سر کا خیال نہ کیا؟ ایسا کیا تھا اس شخص میں کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کی محبت بھول گئیں، جسے تمہاری جدائی میں ایسا بخار چڑھا کہ جان لے گیا؟ کیا وہ شخص اتنا اہم تھا تمہارے لیے کہ اس کی خاطر تم اپنی ماں کو چوراہے میں ذلیل کر گئیں؟ مگر پھر میں نے جانا ایسا کچھ بھی نہ تھا اس شخص میں، بس تم ہی اپنے اصلی ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ ہوتی کوئی تمہاری ماں جیسی یا پھر سامنے والے ماسٹر نور الہی کی بیٹی جیسی تو وہ باپ کے اٹھے سر، بھائی کی محبت اور ماں کی چادر کی خاطر اس جیسے 10 چھوڑ لاکھ بھی پاؤں کی جوتی پر رکھتی، مگر دھوکہ نہ دیتی۔ بس تم اپنے اصلی ہونے کا ثبوت نہ دے سکیں۔ فقط صدیق احمد، لاہور، 30 اکتوبر۔ پیاری بیٹی، آج میں اپنی بیوی رشیدہ بیگم کو منو مٹی تلے دفنا آیا ہوں۔ کل رات کہنے لگی، میں چلی گئی تو کسی مرے ہوئے کو اطلاع نہ دینا، ہمارے 2 ہی تو بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹی پچھلے سال 20 سال کی عمر میں مر گئی، بیٹا ہم سے زیادہ اس کا وفادار نکلا، اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ دونوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے جو آزمائش ہو۔ آج جب رشیدہ رشتہ داروں ہمسائیوں کے درمیان اپنی آخری آرام گاہ جانے کو تیار تھی تو مجھے بڑی اکیلی لگی، بڑا ترس آیا مجھے اس پر۔ ہماری ماں کہا کرتی تھی، ماں باپ کی میت تو بیٹی کی آہوں سسکیوں سے سجتی ہے، بیٹی تو آسمان پر اڑتے پرندوں، زمین پر چلتے انسانوں کو اپنی آہوں سے روک لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ماں باپ کا مرنا کیا ہوتا ہے۔ کاش ہماری بیٹی بھی زندہ ہوتی تو لوگوں کو بتاتی ماں مری ہے۔ اب سوچ رہا ہوں جب میں مرا تو میرا حال بھی رشیدہ جیسا ہوگا۔ رشیدہ کو تو میں رو لوں گا پر مجھے کون روئے گا؟ اب اجازت چاہوں گا۔ سارا دن لوگ موجود تھے تو ٹھیک طرح سے رشیدہ کو رو بھی نہ سکا۔
اب میرا رونے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ ویسے بھی اکیلا آدمی روندو ہو جاتا ہے۔ فقط صدیق احمد، لاہور، 2 جنوری۔ پیاری بیٹی، آج صبح سے میرے بائیں پہلو میں رہ رہ کر درد اٹھ رہا ہے۔ جب سے سب چلے گئے ہیں درد ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شاید کوئی خیال رکھنے والا نہیں رہا، اس لیے 2-3 دن سے تو رشیدہ کے پاس بھی نہیں جا سکا۔ سارا دن یوں ہی بستر پر پڑا دروازہ تکتا رہتا ہوں، شاید کوئی آ جائے۔ کبھی کبھار برابر والے سید صاحب آ جاتے ہیں یا پھر اپنے 11 سالہ پوتے موحد کو بھیج دیتے ہیں تو دل بہل جاتا ہے۔ اللہ موحد بچے کی عمر دراز کرے، چھوٹے چھوٹے بہت سے کام کر جاتا ہے، 7 باتوں سے دل بہلائے رکھتا ہے۔ سید صاحب تو کل سے دوسرے شہر گئے ہیں، مگر آج صبح سے موحد بھی نہیں آیا۔ اللہ خیر کرے، آ جاتا تو درد کا احساس بھی کم ہو جاتا۔ آج تو یہ درد اپنے ساتھ بہت سی یادیں بھی باندھ لایا ہے۔ صبح سے ایک ایک یاد کو ماضی کے ٹوکرے سے اٹھا اٹھا کر اپنے پاس رکھتا جاتا ہوں۔ ایک ڈھیر سا لگ گیا ہے۔ تمہیں یاد ہے میری ایک بیٹی تھی، بہت پیاری، بہت معصوم۔ جب وہ چھوٹی تھی تو میں اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر جھولے دیتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلاتا تھا۔ پھر وہ ذرا بڑی ہوئی، مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر کھلانے لگی۔ میرے آفس سے واپسی پر پانی کا گلاس لے کر پہلے سے کھڑی ہوتی، میرے پیروں سے جوتے اتار کر اپنے نرم ہاتھوں سے ساری تھکن چن لیتی، میرے ساتھ لپٹ کر اپنے دن کی رودات مجھے سناتی، کچھ میری سنتی۔ پھر وہ ذرا بڑی ہوئی، اب تو میرے برابر آنے لگی تھی۔ میں اس سے بات کرتے ہوئے جھجک جاتا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنے لگی، اس کے کام کروانے لگی۔ پھر اپنی ماں کو بھی چھوڑ کر وہ خود میں مگن ہو گئی، ہم دونوں کے کام چھوڑ گئی۔ مگر میں اور اس کی ماں اس کے کام کرنا، اس کی پرواہ کرنا کبھی نہ بھولے۔ پھر وہ بدل گئی، ہمیں لگتا تھا وہ ہم سے دور جا رہی ہے، ہمارا شک صحیح نکلا، وہ چلی گئی، مجھے اور اپنی ماں کو انسان سے شیطان بنا گئی۔ وہ مر گئی، بھائی کو بھی لے گئی، ہم کنکریاں کھانے کو رہ گئے۔ پھر اس کی ماں سے بھی کنکریوں کی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اپنا لہو لہان وجود لے کر منو مٹی تلے چلی گئی۔ اچھا ہوا چلی گئی، کل رات خواب میں آئی تھی، مجھے بلا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ درد بھی اسی کا بھیجا ہوا ہے۔ کوئی وقت جاتا ہے کہ میں بھی اس کے پاس ہوں گا۔ مجھے لگتا ہے میری سانس رک رہی ہے۔ 4 جنوری۔ صبح کے اخباروں میں ایک خبر لگی، لاہور کنال روڈ پر واقع ایک مکان میں سیکریٹریٹ کے اعلیٰ عہدیدار مردہ پائے گئے۔ ان کے مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے وہ کافی عرصہ سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔